بسم اللہ توحید سیریز کا 10واں پارٹ جادوگر کاہن اور نجومی کا پیشہ۔ یہ سارے اعمال اور امور حرام اور شیطان کے ایجاد کردہ ہیں جو عقیدہ میں خلل ڈالتے ہیں یا اس میں نقص پیدا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں بغیر شرک اعمال کے حاصل نہیں ہوتی۔ جادو ایک شیطانی عمل ہے، جادو ایک سفلی عمل ہے جس کے اسباب بہت ہی چھپے ہوئے اور باریک ہوتے ہیں۔ اسے سحر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سفلی اعمال سے وجود میں آتا ہے جسے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ جادو میں منتر، جھاڑ پھونک، کچھ کلمات، جڑی بوٹیاں اور دھونی وغیرہ سب شامل ہوتے ہیں۔ جادو کے وجود میں کوئی شک نہیں، بعض جادو دلوں پر اثر کرتا ہے اور بعض جسموں پر، جس کے اثر سے آدمی بیمار بھی پڑ جاتا ہے اور بعض مر بھی جاتے ہیں۔ اس سے میاں بیوی کے درمیان الگاؤ بھی ہو جاتا ہے۔ جادو کا اثر اللہ تعالیٰ کی تقدیری و کائناتی اجازت سے ہے، یہ سراسر شیطانی عمل ہے۔ بعض لوگ تو جادو سیکھنے کے لیے شرک اور بری روحوں سے تقرب کے بہت سے مراحل طے کرتے ہیں، پھر شرک کے ذریعے ان بری روحوں کی خدمت حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے اس کا تذکرہ شرک کے ضمن میں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 7 مہلک چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے سوال کیا، یہ 7 چیزیں کیا ہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور سحر یعنی جادو۔ جادو 2 اعتبار سے شرک میں داخل ہے۔ جادوگر شیاطین کا خادم ہے، اس میں شیاطین کی خدمت کی جاتی ہے، شیاطین سے تعلق قائم کیا جاتا ہے، شیاطین کی خدمت میں ان کی محبوب اور مرغوب چیزیں پیش کی جاتی ہیں تاکہ وہ جادوگر کی خدمت میں لگا رہے۔ جادو شیاطین کی تعلیمات میں سے ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جادوگر کا علم غیب کا دعویٰ، اس کے شرک ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اس میں علم غیب کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کار ہونے کا بھی دعویٰ ہوتا ہے جو سراسر کفر اور ضلالت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی جادو اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ جب معاملہ ایسا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سراسر کفر اور شرک ہے جو عقیدہ کے خلاف ہے۔ ایسی حرکتوں کا ارتکاب کرنے والے کا قتل واجب ہے، جیسا اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے جادوگروں کو قتل کیا ہے۔ آج کل لوگ جادو اور جادوگروں کے معاملے میں سستی اور ڈھلائی برت رہے ہیں، بلکہ اسے اب ایسا فن شمار کر لیا گیا ہے جس پر لوگ فخر کرتے ہیں اور اصحاب فن کی ہمت افزائی کے لیے انہیں بڑے بڑے انعامات دیے جاتے ہیں۔ جادوگروں کے اعزاز میں محفلیں جمتی ہیں، ہزاروں لوگوں کو دعوت دے کر جادوگری دکھائی جاتی ہے، ان کے درمیان مقابلے کرائے جاتے ہیں۔ یہ ساری حرکتیں دین سے ناواقفیت اور عقیدہ کے معاملے میں غفلت اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ کاہن اور نجومی کا علم غیب کا دعویٰ، ان دونوں میں علم غیب اور غیبی امور سے واقفیت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جیسے آئندہ زمین میں کیا ہونے والا ہے، پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، گمشدہ چیزیں کہاں ہیں وغیرہ۔ ان سب امور میں شیاطین کی خدمت کی جاتی ہے، خاص طور پر ان شیاطین کی جو آسمانوں سے خبریں چراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ، اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں۔ یہ سب کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ شیطان فرشتوں کی باتوں میں سے کچھ چوری چھپی سن لیتا ہے اور کاہن کے کان میں ڈال دیتا ہے، پھر کاہن اس بات میں اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا کر بیان کرتا ہے اور لوگ اس ایک سچ بات کی وجہ سے اس کے سارے جھوٹ کو سچ مان لیتے ہیں، جبکہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ لہٰذا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ کہانت یا دیگر ذرائع سے وہ اس علم میں اللہ تعالیٰ کا شریک ہے یا ایسا کہنے والے کی تصدیق کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک کار کا اقرار کرتا ہے۔ خود کہانت شرک سے خالی نہیں، اس لیے کہ اس میں شیاطین کو اس کی محبوب چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے علم میں مشارکت اور شرکت کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں بھی شرک ہے، اس لیے کہ اس میں عبادت کے ذریعے غیر اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ آج کا یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پارٹ کے لیے چینل سے ضرور جڑے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔